آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان نیوی کا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل مقامی سطح پر تیار کردہ جدید اینٹی شپ ویپن سسٹم ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا میزائل نے اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ کامیاب تجربہ قومی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں، صدر، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ پاکستان نیوی کا تیمور ایئر لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل مقامی سطح پر تیار کردہ جدید اینٹی شپ ویپن سسٹم ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل نے اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران جنگ بندی کا آج آخری روز۔ سیز فائر میں توسیع ہوگی یا نہیں، یا کوئی معاہدہ طے پائے گا یا نہیں، تمام دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور کل اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے امریکی نائب صدر JD وینس کی آج پاکستان روانگی متوقع ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا کہنا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں سینئر ایرانی عہدیدار نے کہا پاکستان کی جانب سے امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کے لیے مثبت کوششیں جاری ہیں۔ ایران مذاکرات میں شرکت کا مثبت جائزہ لے رہا ہے۔ ٹیلی گراف کے مطابق ٹرمپ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کے لیے پرامید۔ کہا ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی وفد پاکستان روانہ ہو چکا۔ JD وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان آ رہے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں وقت مسلسل کم ہو رہا ہے اور صورتحال انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے کے لیے پر امید تو ہیں، مگر ان کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہتے ہیں سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران پر چڑھ دوڑیں گے۔ ادھر ایران امریکی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کر رہا اور اس کی طرف سے اب تک گرین سگنل نہیں ملا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکی وفد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جہاں ایران کے ساتھ نئے دور کے لیے بات چیت کا امکان ہے۔ نیا معاہدہ مشرق وسطی سمیت پوری دنیا میں امن و سلامتی یقینی بنائے گا۔ نائب صدر JD وینس، خصوصی نمائندہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر وفد کی قیادت کریں گے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا مذاکرات کوئی کھیل نہیں بلکہ سنجیدہ کوشش ہیں۔ اگر بریک تھرو ہوا تو وہ خود ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا ایران کو ایٹمی ہتھیار ترک کرنے ہوں گے۔ بلومبرگ کو انٹرویو میں امریکی صدر نے خبردار کیا سیز فائر ختم ہوتے ہی ایران پر شدید بمباری کی جائے گی۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں امریکی صدر نے اعتراف کیا کہ گزشتہ برس ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے بعد اب وہاں سے یورینیم نکالنا ایک طویل اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ ویلکم بیک۔ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی تیاریاں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ پولیس کے ساتھ رینجرز اور پنجاب پولیس بھی تعینات۔ اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سیل۔ ریڈ زون میں قائم دفاتر کو ورک فرام ہوم کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہریوں کو متبادل ٹریفک پلان پر عمل درآمد کی بھی ہدایت کی گئی۔ اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس بھی مکمل طور پر بند۔ اسلام آباد میں ہونے والی تبلیغی اجتماع کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ سرکاری اور نجی یونیورسٹیز میں کلاسز آن لائن کر دی گئی ہیں۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ دوسرے دور کی تیاریاں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ نعیم اصغر ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ جی نعیم اصغر، بتائے گا اس سلسلے میں کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ امریکہ اور ایران کے مابین امن مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاریاں مکمل ہیں۔ راولپنڈی اسلام آباد میں خصوصی طور پر تیاریاں کی گئی ہیں اور ہم اس موجود ہیں اسلام آباد میں، اور ہمارے رقم میں آپ دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ریڈ زون کو آج بھی بند کیا گیا ہے۔ وہاں پر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ غیر ملکی مندوبین جو مہمان آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ ان کی رہائش کے لیے بڑے زبردست انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر اہم شاہراہ پر ناکے لگائے گئے ہیں، اور اسلام آباد کے داخلی راستوں پر جو ناکے لگائے گئے ہیں وہاں پر ہر گاڑی کو چیک کیا جا رہا ہے، ہر شخص کو چیک کیا جا رہا ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کے جو لوگ ہیں، اسلام آباد پولیس کا جو عملہ ہے وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے اسلام آباد کی پوری نگرانی کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز امریکہ اور ایران کے سفراء سے بھی ملاقاتیں کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے غیر ملکی مہمانوں کو ہر طرح کی سیکیورٹی اور فل پروف سیکیورٹی دینے کے علاوہ ان کے لیے زبردست انتظامات کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ جی
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جیانگ زیڈونگ کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے امریکہ ایران رابطوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی مسلسل کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کی اہمیت کو دہرایا، کہا دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے روابط کا تسلسل نہایت ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر نے خبردار کیا ہے کسی بھی امریکی خلاف ورزی کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی کا مکمل خیال رکھنا ہوگا۔ ایران کے افواج ہر قسم کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ملک کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے مکمل تیاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان سامنے آیا۔ امریکی صدر کے بیانات، کروڑوں ڈالر کے منافع بخش سودوں کا انکشاف۔ ٹرمپ کے بیانات سے چند منٹ قبل اسٹاک مارکیٹ میں کئی منافع بخش سودے۔ ایران جنگ میں تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے قبل مارکیٹ میں مشکوک سرگرمیوں کا پیٹرن۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مختلف مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا ٹرمپ کے اہم اعلانات سے موازنہ۔ عالمی منڈیوں میں ہلچل، ٹرمپ کے بیانات سے قبل کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل غیر معمولی رجحان، محض اتفاق رائے قرار دینا مشکل ہے۔ یہ غیر قانونی انسائڈر ٹریڈنگ کی واضح علامت ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے مارکیٹوں پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر عالمی حلقوں میں تشویش ہے۔ امریکی صدر کے بیانات، کروڑوں ڈالر کے منافع بخش سودوں کا انکشاف۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، بحیرہ عرب عبور کرنے والا ایرانی آئل ٹینکر جنوبی بندرگاہ پر لنگر انداز۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق آئل ٹینکر سیلیسٹی امریکی دھمکیوں کے باوجود ایرانی سمندری حدود میں داخل ہوا۔ گزشتہ رات آئل ٹینکر کو ایرانی بحریہ کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ملک کو ہر صورت مکمل طور پر تیار رہنا چاہیے، امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملوں کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی کا کہنا ہے امریکہ کی جانب سے دوبارہ فوجی کارروائی کا خطرہ موجود ہے۔ ایران کو اپنی تیاری اور دفاعی صلاحیت کو ہر وقت مضبوط رکھنا ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ 11 ہلاک یا لاپتہ امریکی سائنسدانوں کے کیسز کی تحقیقات ہوں گی۔ رکن امریکی کانگریس جیمز کومر نے کہا ہے کہ اس معاملے کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ کانگریس اس بارے میں بہت فکر مند ہے۔ ہماری کمیٹی اس معاملے کو ترجیح بنا رہی ہے۔ Are the obvious leader in nuclear technology. These people that have either died or are missing now, these were the leaders in the research in helping to ensure that we stay the leader in nuclear technology. So that's why it's a concern. For whatever reason, we're seeing these mysterious cases of incidents with our nuclear scientists, and it's concerning. If it were, as you said, 3 or 4, maybe it's a coincidence, but with 11, this is a concern, and we're taking it very seriously.